لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين النار للعاصين والجنة للموحدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في فأقم وجهك للدين حنيفا. وقال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المومن لن تبرد ابدا. ناظرین کرام، جس حدیث مبارک کا ذکر کیا ہے، یہ حدیث مبارک آج سے 1400 سال پہ قبل امام معصوم کے دہن مبارک سے بیان ہوئی ہے، اور ہزار سال قبل اس حدیث نے اشارہ کر دیا تھا اس کیفیت کی طرف، اس شخصیت کی طرف کہ جو اب نمایاں ہو گئی. اس حدیث نے بتا دیا تھا کہ دیکھو، حسین شخص نہیں ہے، حسین شخصیت نہیں ہے، بلکہ عن قریب حسین ایک کیفیت ہو جائیں گے. حسین اس کیفیت کا نام ہے کہ جو قلوب انسانی میں اس قدر حرارت کو پیدا کرے گی کہ وہ کیفیت اور وہ حرارت کبھی سرد نہ ہوگی. اور اس حرارت کا ایک جلوہ یہ ہے کہ آپ اربعین حسینی کے موقع پر جب آئیں گے تو اس حدیث کی کیفیت اور اس کی حقیقت کو ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح سے امام نے جب اپنے زمانے میں کہا تھا کہ حسین وہ ہے کہ جن کی شہادت ایک شعلہ ہے، ایک حرارت ہے جو دل انسانی میں برپا ہوگی، دل انسانی میں پیدا ہوگی. اب آئیے آج اربعین حسینی کے موقع پر اس حرارت کو ملاحظہ کریے کہ دیکھیں اس حرارت نے کیا اثر دکھایا. اس حرارت کا اثر دیکھنا ہے تو اربعین حسینی کو ملاحظہ کریے، اربعین حسینی کو دیکھیے کہ اس حرارت نے کیا اثر ڈالا ہے قلوب انسانی پر. انسان حیران ہے کہ کیا انسانیت کسی ایک شخص کے لیے اس قدر اہتمام کر سکتی ہے، کسی ایک شخص کے لیے اس طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے، اس طرح سے ایک انسان کے لیے لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. آج اربعین حسینی کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ کربلا کی طرف آ رہے ہیں، کربلا کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ کربلا کا رخ کرنا اربعین حسینی کے موقع پر یہ بتا رہا ہے کہ اس حدیث نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جو حسین کی شہادت ہے وہ اس کی حرارت کم نہیں ہوگی. اور اس حرارت کو ملاحظہ کریے کہ آج اربعین پہ، اس سال آپ اربعین پہ جب آئیں گے ملاحظہ کریں گے، ابھی اس وقت عراق کا ٹیمپریچر گرمی کا 50 ڈگری ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. دلوں میں جو حرارت پیدا ہوئی تھی اس کو اس شمس کی حرارت نے اثر نہیں ڈالا، بلکہ اس سورج کی حرارت مدھم پڑ گئی اس حرارت کے مقابل میں کہ جو امام حسین کی شہادت کے عوض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی. عجب انداز ہے، عجب ماحول ہے، عجب حیثیت ہے حسین کی. اللہ نے وہ وقار صرف حسین کو عطا کیا، کسی اور کو عطا کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن حسین کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام کسی کو نہیں عطا کیا، نہ کسی مرسل کو عطا کیا، نہ کسی ولی کو عطا کیا ہے. یہ مقام اللہ نے حسین کو عطا کیا ہے، اور کیوں نہ اللہ حسین کو یہ مقام عطا کرے. کیونکہ حسین نے وہ عظیم قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے جو نہ کبھی کسی نبی نے دی، نہ کبھی کسی مرسل نے دی، بلکہ انبیاء جس قربانی سے پیچھے ہٹ گئے اس قربانی کو امام حسین نے اپنے اوپر لے لیا تھا.
یہ وہ ذبح عظیم تھا کہ جو اسماعیل سے اٹھ کر حسین پر آ گیا تھا۔ حسین نے اس ذبح عظیم کو اپنے کمال تک پہنچایا تھا، اور کچھ اس انداز میں امام حسین نے اس ذبح عظیم کو کمال پہ پہنچایا کہ اب رہتی دنیا میں اس کا کوئی نہ مثیل ہوگا، نہ کوئی نظیر ہوگا۔ حسین نے وہ قربانی دی۔ اب حسین نے تو یہ قربانی عطا کی، اس قربانی کے عوض میں اللہ نے حسین کو کیا عطا کیا؟ اس قربانی کے عوض میں اللہ نے حسین کو جو عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں عطا کیا ہے۔ اللہ نے حسین کو حاکمیت عطا کی تھی۔ کل تک یہ حاکمیت اللہ کے پاس تھی، اب یہ حاکمیت اللہ نے حسین کو عطا کی۔ قرآن میں خدا فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، خدا اپنی تعریف میں کہتا ہے کہ کتنی بابرکت ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ حاکمیت ہے، یہ ملک ہے، ملکیت ہے۔ لیکن آئیے دیکھیے اللہ نے اس ملکیت کو کیسے حسین کو ودیعہ کر دیا، حسین کو عطا کر دیا۔ اب حسین کی حاکمیت کسی حد تک محدود نہیں ہے، کسی ملک میں محدود نہیں ہے، کسی ایک خطے میں محدود نہیں ہے، کسی ایک مسلک میں محدود نہیں ہے، کسی ایک مذہب میں محدود نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ کی حاکمیت ہے وہاں وہاں حسین کی حاکمیت ہے۔ حسین ایک کسی مسلک کے نہیں رہ گئے، حسین کسی مذہب کے نہیں رہ گئے، حسین کسی خطے کے نہیں رہ گئے، حسین کسی شخص کے نہیں رہ گئے، حسین کسی ملت کے نہیں رہ گئے، حسین کسی قوم کے نہیں رہ گئے۔ اب حسین عالمی ہو گئے۔ جس طریقے سے اللہ کی حکومت، اللہ کی حاکمیت عالمی ہے، اسی طرح سے اللہ نے حسین کو حکومت بھی عالمی دے دی۔ کیوں نہ دے؟ اللہ کا ایک پیمانہ ہے، اللہ نے ایک معیار دیا ہے، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ذکر کو عام کر دوں گا۔ عزیزوں، یہ اللہ نے ایک پیمانہ قرآن میں دیا تھا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری یاد کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دوں گا، لوگوں کے دلوں میں باقی رکھ دوں گا۔ عزیزوں، یہ اللہ عام انسان سے خطاب ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ یہ یاد کرنا اللہ نے ہم سے کتنا مطالبہ کیا ہے اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ اس کا مطالبہ دن کے چند لمحے میں ہے، دن کے مکمل ساعت اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے چند ساعت ہو۔ لیکن اگر کمال انسانی یہ ہے کہ دن کے ہر لمحے میں، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک دقیقے میں اللہ کو یاد رکھے تو وہ انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ جب انسان اس کمال پہ پہنچتا ہے تو اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اللہ اس کو یادوں میں زندہ رکھ دیتا ہے۔ تو عزیزوں، اللہ جب ایک انسان سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ اب ایک انسان، عام انسان اللہ کے چند دقیقوں میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو لوگوں کی یادوں میں برقرار کر دیتا ہے، لوگوں کی یادوں میں باقی رکھ دیتا ہے۔ جائے کہ امام حسین، ساتھ ہی امام حسین کیا ہے؟ امام حسین نے فقط اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کو فقط اپنے دن کے لحظوں میں نہیں یاد کیا، اللہ کو فقط اپنے تمام دن میں یاد نہیں کیا، بلکہ اللہ کی یاد کو باقی رکھا۔ اللہ کی یاد کی بقا کے لیے حسین نے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا حسین نے۔ کس لیے قربان کر دیا؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب اللہ نے جب اپنا وعدہ کیا ہے کہ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ جو فقط ذکر کرے گا اللہ اس کو قابل ذکر بنا دیتا ہے، تو جس نے ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ کے ذکر کی حفاظت کی ہے، حسین وہ ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر کی حفاظت کی ہے۔ آج اگر مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے تو وہ صدقہ حسین کا ہے، وہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ یہی تو امام سجاد نے کہا تھا۔ امام سجاد نے جب دربار یزید میں اذان کے ذریعے سے امام سجاد کے خطبے کو منقطع کرنا چاہا تو امام سجاد نے یہی کہا تھا کہ اے یزید، یہ بتا محمد تیرا جد ہے کہ میرا جد ہے، یہ بتا اللہ کی وحدانیت کا اقرار جو تو کر رہا ہے یہ اقرار تجھے کس نے پہنچایا ہے تجھ تک، یہ بتا محمد کس کے جد ہے۔ یعنی امام سجاد بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قربانی حسین کی تھی، اسی قربانی نے اللہ کی یاد کو بچایا۔ اب جب اللہ کی یاد کو حسین نے بچایا ہے تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ وفا کیا، حسین کو وہ حاکمیت عطا کی، وہ ملک عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔
حاکمیت حسین کی خطوں میں نہیں تھی، حدودوں میں نہیں تھی، قوم و ملت میں نہیں تھی، بلکہ قلوب انسانی میں امام حسین کی یاد کو برقرار رکھا۔ قلوب انسانی امام حسین کا ملک بن گیا، قلوب انسانی امام کی حکومت ہو گئی۔ اب امام کی حکومت آپ زمینوں میں نہ تلاش کرو، انسانوں میں تلاش کرو۔ دیکھیے یہی تو امام نے کہا تھا کہ انسان کے دلوں میں حرارت پیدا ہوگی کہ امام حسین کی شہادت کے عوض میں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ملاحظہ کریے کہ الامام نے فرمایا تھا کہ انسان کے قلوب میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو انسان ملیں گے، انسانیت ملے گی، کیونکہ انسان تو بہت ہوں گے لیکن کچھ ایسے انسان ہوں گے جن میں انسانیت نہیں، ہر وہ قلوب جس میں انسانیت ہے اس پہ حکومت حسین کی ہے۔ حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا، حسین نے وہ قربانی دی۔ آج اربعین حسینی کے موقع پر یہ جو جم غفیر آ رہا ہے، یہ جو جم غفیر، یہ اتنا بڑا مجمع حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، یہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے کہ کل ہم حسین کی نصرت کے لیے نہیں تھے، لیکن آج ہم اس صدائے استغاثہ کے عوض میں آئے ہیں، اس صدائے استغاثہ پہ لبیک کرتے ہوئے آج ہم جمع ہو رہے ہیں۔ عزیزو، حسین نے جو عاشور کے دن صدا بلند کی تھی، حسین نے جو مدد کی صدا بلند کی تھی، اس مدد کی صدا نے 72 کو تو اپنے تک کھینچا تھا، لیکن اب وہ صدا فقط اس دن تک نہیں رہ گئی، اس لحظے تک نہیں رہ گئی، اس وقت تک نہیں رہ گئی، بلکہ یہ صدا ہمیشہ کے لیے تا قیامت رہ گئی ہے۔ اب یہ صدا پر لبیک جو کہے وہی حسینی ہو جاتا ہے۔ اب اربعین کے موقع پر آ کے دیکھ لیے کس طریقے سے کروڑوں زائر آتے ہیں حسین کی اس صدا پہ لبیک کہتے ہوئے۔ حسین نے مدد کے لیے پکارا تھا، آج زائر آتے ہیں کہتے ہیں مولا اس وقت ہم نہ تھے لیکن آج ہم آئے ہیں آپ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے۔ عزیزو، یہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے یہ جو لوگ آ رہے ہیں، اس لبیک یا حسین کو کم نہ جانے۔ اس لبیک یا حسین میں ایک بہت بڑا رمز پوشیدہ ہے، ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ یہ لبیک یا حسین جو آج فقط لبیک یا حسین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیش خیمہ ہے، یہ ایک قدم ہے لبیک یا مہدی کی طرف۔ جو صدائیں آج لبیک یا حسین دے رہی ہیں، جو اشخاص آج لبیک یا حسین کہتے ہوئے آ رہے ہیں، یہی لوگ کل لبیک یا مہدی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عزیزو، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، روایت ہے، حدیث ہے، کل جب میرے امام کا ظہور ہوگا تو ظہور ہونے کے بعد آج آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں نا کہ کروڑہ لوگ آ رہے ہیں نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہوئے، اور امام حسین کی زیارت کے لیے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ آئیے، اربعین کے موقع پہ آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ منظر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ موقع اربعین کا نہیں ہوگا، وہ بعد ظہور امام زمانہ جب مکہ مکرمہ میں ظہور کریں گے۔ ظہور کرنے کے بعد وہاں پہ 10,000 12,000 لوگوں سے بیعت لیں گے۔ بیعت لینے کے بعد پھر امام کوفہ کا رخ کریں گے، کوفے میں اپنی حکومت قائم کریں گے، یہاں پہ لوگوں سے بیعت لیں گے۔ بیعت لینے کے بعد جو پہلا عمل امام زمانہ کا ہوگا وہ ہے زیارت کربلا، یعنی اب امام حسین وہاں سے کربلا کی طرف آئیں گے۔ اب سوچئے وہی انداز ہوگا، وہی کیفیت ہوگی، وہی حالت ہوگی، وہی موقع ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا 1000 لوگ، اس وقت 1000 نہیں رہیں گے، کروڑ ہو جائیں گے، کروڑ نہیں ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے۔ اور دیکھیے اس وقت کا نظارہ کیا ہے۔ آج بھی میرا امام، مجھے یہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو مشی کر کے لوگ آ رہے ہیں یہ تنہا نہیں آ رہے ہیں، اس میں میرا وقت کا امام ضرور شامل ہوگا، شامل ہے میرا وقت کا امام، لیکن آج ہماری ہماری گنہگار نگاہیں اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ جب میرا امام ظاہر ہوگا، ظہور کرے گا، تو ظہور کے بعد وہ منظر کچھ ایسا ہوگا کہ جب کوفے سے میرا امام آئے گا
تو اس کے پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے تمام ان کے تابعین آئیں گے، جن نے بیعت کی ہے وہ بھی امام کے ساتھ آئیں گے۔ آپ اس منظر کو یاد کریے، اس منظر کو مشاہدہ کیجئے، فقط تصور کریے کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے چاہنے والے ہوں گے، لبیک یا حسین کی بھی صدا ہوگی، لبیک یا مہدی کی بھی صدا ہوگی۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اربعین حسینی کو کمتر نہ جانیے۔ اس کو علماء اعظام نے یہ کہا ہے کہ یہ صفحۃ من صفحۃ المہدویہ، یعنی امام زمانہ کے ظہور کی جو کتاب ہے اس کتاب کا ایک صفحہ ہے۔ میں کہتا ہوں صفحہ نہیں ہے، صفحات ہیں۔ اس کے آپ صفحوں کو پلٹ کے دیکھیے، ایک ایک صفحے پہ یہ اربعین حسینی ملے گا۔ اسی منظر سے ملتا جلتا منظر ظہور کے بعد رہے گا۔ آپ دیکھیے جس طریقے سے حسین نے کربلا کے میدان میں کہنا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جس بیج کو ڈالا تھا، آج اربعین حسینی کے موقع پر وہ بیج ایک درخت کی مانند ہو گیا، اور وہ ایسا درخت، ایسا ثمر آور درخت ہو گیا ہے جس سے ہر قوم و ملت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ بیج کیا تھا؟ وہ بیج تھا کرم کا، وہ بیج تھا جود کا، وہ بیج تھا مساوات کا، وہ بیج تھا لطف کا، وہ جود کا بیج تھا جس کو امام حسین نے کربلا میں ڈالا تھا۔ آئیں اربعین حسینی کے موقع پر دیکھیں، وہی بیج اب ایک ثمر آور درخت ہو گیا ہے۔ جود کا بیج، کرم کا بیج، آئے دیکھیں جیسے جس طرح سے مشائے پیدل چلنے والے نجف سے کربلا کی طرف آتے ہیں، تو ان کے ساتھ دیکھیے فقط وہ نہیں رہتے ہیں، یہ موقف والے ان کی خدمت میں اس طرح سے اپنا جود پیش کرتے ہیں، اپنا کرم پیش کرتے ہیں کہ عقل انسانی حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر کی مسافت تک رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ کروڑ لوگ آئے جا رہے ہیں لیکن کسی کو رزق کی کمی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ فراوانی رزق ہے۔ یہی تو وعدہ ہے امام زمانہ کا، یہی تو اللہ کا وعدہ ہے ظہور مہدی کا کہ جب ظہور مہدی ہوگی تو فراوانی رزق ہوگی، اور اس کا ایک مشاہدہ اربعین حسینی میں دیکھیے۔ اور یہ ایک جھلک ہے اربعین حسینی۔ دوسری طرف آپ دیکھیے مساوات کا جو بیج امام حسین نے کربلا میں ڈالا تھا وہ کس قدر ثمر دے رہا ہے، کتنا بہترین ثمر دے رہا ہے۔ آپ اربعین حسینی کے موقع پر آئیے، اربعین حسینی کے موقع پر جب آپ یہاں کربلا میں آئیں گے، اس مشی کے دوران آپ دیکھیں گے، دیکھیے جب اس 10 دنوں سے پہلے تک جو اب تک عراق نہیں آیا تھا وہ بٹا ہوا تھا، کوئی ہندوستانی تھا، کوئی پاکستانی تھا، کوئی افریقی تھا، کوئی امریکن تھا، کوئی عراقی تھا تو کوئی کویتی تھا، ہر کا رنگ الگ تھی، نسل الگ تھی، سب جدا جدا تھے۔ لیکن مشی کے موقع پر جب سب اربعین حسینی کے موقع پر اکٹھا ہوتے ہیں تو اب یہ الگ الگ نہیں رہتے، جدا جدا نہیں رہتے، بلکہ سب ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اور وہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ وہ حسینی رنگ ہے۔ حسین کے رنگ میں سب رنگ جاتے ہیں، اور کچھ اس انداز میں رنگتے ہیں کہ جیسے کربلا میں امام حسین نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا تھا۔ کس طرح سے ایک رنگ میں رنگ دیا تھا؟ وہاں وہب قلبی کا بھی خون تھا، وہاں پہ ایک غلام کا بھی خون تھا، وہاں پہ ہر ایک الگ الگ نسل کا تھا، وہاں پہ ایک اعلیٰ نسل کا تھا تو کوئی ارقا نسل کا تھا، کم نسل کے بھی تھے، غلام بھی تھے۔ لیکن جب حسین پہ فدا ہو گئے تو سب یک نسل ہو گئے، یک رنگ ہو گئے، یک جان ہو گئے۔ اب کوئی غلام نہ رہا، کوئی مسیحی نہ رہا، کوئی عراقی عربی نہ رہا، کوئی عجمی نہ رہا، بلکہ کوئی ہاشمی نہ رہا، کوئی غیر ہاشمی نہیں رہا۔ اب سب کی پہچان ایک ہو گئی، سب کی پہچان حسین کے ساتھ شہید ہونے والے 72 کے 72 حسینی ہو گئے تھے۔ یہی تو حسین نے مساوات کا درس دیا تھا کہ دیکھو جب کوئی حسینی ہو جاتا ہے تو جدا نہیں رہتا بلکہ ایک ہو جاتا ہے۔ حسینیت کی پہچان یہ ہے کہ حسینیت میں کوئی جدا نہیں ہوتا بلکہ ایک ہوتے ہیں۔ یہی حسین نے اس وقت درس دیا تھا۔ آئیں اربعین حسینی کے موقع پر دیکھیں کہ اب اس موقع پر آپ دیکھیں گے تو یہاں کوئی جدا نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، یہاں کوئی ہندوستانی نہیں ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی کسی قوم سے نہیں ہے، کوئی کسی ملت سے نہیں ہے۔ سب کی قوم بھی ایک ہو گئی، ملت بھی ایک ہو گیا، مسلک بھی ایک ہو گیا۔ وہ مسلک کیا ہے؟
قوم کیا ہے، ملت کیا ہے، وہ حسینی مسلک ہے، حسینی ملت ہے۔ اب سب کے سب حسینی ہو گئے، اور یہی کچھ ایسا رنگ ہے کہ جو آج اربعین حسینی پہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہی بعد ظہور امام زمانہ اب سب مہدوی ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہ عراقی رہے گا، نہ کوئی عرب رہے گا، نہ کوئی عجم رہے گا، نہ کوئی افریقی رہے گا، نہ کوئی ہندوستانی رہے گا، نہ کوئی پاکستانی رہے گا، سب کے سب ایک رنگ میں رنگ جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، یکجان ہو جائیں گے، سب کے سب مہدوی ہو جائیں گے۔ تو یہی تو کہتا ہوں کہ اربعین حسینی صفحۃ من صفحۃ المہدویت، مہدویت کے صفحوں میں سے ایک صفحہ ہے اربعین حسینی۔ اللہ نے یہ اربعین حسینی پر لوگوں کے اس جمع غفیر میں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا۔ اللہ نے امام حسین کو فقط یہی نہیں عطا کیا کہ امام حسین تک لوگ آئے، بلکہ اللہ نے حسین کو بہت کچھ عطا کیا، کیونکہ حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ جس کی نہ مثیل تھی نہ نظیر تھی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ امام حسین کو اللہ نے جو دیا ہے وہ پھر کسی کو نہ عطا ہوا ہے اور نہ عطا ہوگا، کیونکہ امام حسین نے وہ عظیم قربانی دی تھی۔ اللہ نے حسین کو کیا عطا کیا؟ پہلا تو اللہ نے حسین کو یہ وہ ملک عطا کیا، وہ حاکمیت عطا کی جو کسی کو نہیں عطا کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے امام حسین کی قربانی کے عوض میں ان کے زائرین کو بہت کچھ عطا کیا، فقط حسین کو نہیں عطا کیا، بلکہ اب جو حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اس کو اللہ نے وہ ثواب عطا کیا کہ عقل انسانی حیران ہو گئی، کیا کسی کی زیارت پہ اتنا ثواب بھی ہو سکتا ہے؟ کسی کی فقط زیارت کو جاؤ اور یہ اجر ملے گا؟ عزیزوں، حیران کر دینے والا اجر ہے وہ زیارت امام حسین کا، جو نہ کسی نبی کی زیارت کے عوض ملا، نہ کسی نبی کی صحبت میں وہ اجر عطا ہوا کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کی زیارت کے عوض میں اللہ عطا کرے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم میری زیارت کے لیے جو آ رہے ہو، تم جو میری زیارت کے لیے آ رہے ہو، حج کے لیے آتے ہو، تو اگر تم نے 1000 بھی حج کر لیے، امام معصوم کی حدیث ہے کہ تم نے 1000 حج بھی کر لیے، لیکن اگر تم نے حسین کی زیارت نہیں کی تو گویا تم نے میرے حقوق میں سے ایک حق کو ضائع کر دیا، ایک حق کو تم نے تلف کر دیا۔ یعنی اللہ نے اپنا حق رکھا ہے مومن پر کہ وہ آئے امام حسین کی زیارت کے لیے، اللہ نے یہ حج کے لیے نہیں رکھا ہے۔ پھر آگے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسین کو فقط اتنا نہیں ہے، حسین کے زائر کو اتنا نہیں عطا کیا، اللہ نے حسین کے زائر کو بہت کچھ عطا کیا ہے، اور اس میں سے ایک تنہا یہ ہے کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کی زندگی ہی شمار نہیں ہوتی، اللہ اس وقت کو روک دیتا ہے، اس لمحے کو روک دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں آپ کو امام حسین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جو بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ انہیں زیارت امام حسین سے مشرف فرمائے، اور اس انداز میں مشرف فرمائے کہ وہ آئے امام حسین کی زیارت کریں، اور اس کے بعد کچھ ایسے بن کے جائیں کہ وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ حسین